اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى عذاب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال قال الإمام أحمد حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا حماد عن عبد الملك بن عمير قال حدثني ابن عم لحذيفة عن حذيفة وابن اليمان رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ السبع الطوال في ركعات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ثم قال الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وكان ركوعه مثل قيامه وسجوده مثل ركوعه فانصرف وقد كادت تنكسر رجلایا. ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک میں حضرت حذیفہ سے روایت فرماتی ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑی صورتیں جو ہیں آپ نے رکعات میں پڑھی. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ اور جب آپ سر اٹھاتے رکوع سے اور فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ تو اس کے بعد فرماتے الحمدللہ ذی الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت. وقال رکوع مثل قیامہ اور آپ کا رکوع بھی اتنا لمبا تھا جتنا آپ کا قیام لمبا تھا. وسجودہ مثل رکوعہ اور سجود بھی اتنا لمبا تھا جتنا رکوع آپ کا لمبا تھا. فانصرف جب نماز سے آپ پھرے وقت کادت رجلا تنکسر رجلایا تو قریب تھا کہ میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں. تو اتنی مشقت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا فرماتے تھے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں ایک آیت پہ ساری رات گزار دی اور وہ آیت مبارک تھی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. کہ یا اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں, تجھے کون روک سکتا ہے؟ تیرے بندے ہیں, تیرے مخلوق ہیں, تیرے مملوک. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر آپ ان کو بخش دیں تو آپ غالب بھی ہیں, حکمت والے بھی ہیں. تو ساری رات حضور اسی ایک آیت پہ کھڑے رہے اور آیت تلاوت فرماتے رہے اور نماز ادا فرماتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کان یصلی 8 رکعات. حضور 8 رکعت پڑھتے تھے. اسی حدیث مبارک کو لے کر ہمارے پاس بھائی کہتے ہیں کہ تراویح بھی 8 رکعت.
کہ کیونکہ حدیث میں لفظ ہے نا کہ رمضان اور غیر رمضان، رمضان میں یا رمضان کے بغیر کتنی رکعت حضور پڑھتے تھے؟ بی بی نے فرمایا 8 رکعت. تو اس لیے انہوں نے اس حدیث مبارک کو سامنے رکھا کہ تراویح جو ہے وہ بھی 8 رکعت، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان. لیکن انہوں نے بہرحال اس پہ غور نہیں فرمایا کہ بھئی اگر اس بی بی عائشہ کے قول سے تراویح مراد ہے تو پھر حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر ثانی الخلفاء رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح سارے صحابہ کو 20 رکعتوں پہ جمع کیا؟ کیا حضرت عمر حضور کی سنت کے مخالف تھے؟ یعنی آدمی غور کرے. بھئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک قاری کے پیچھے کھڑے ہیں، کوئی دوسرے قاری کے پیچھے کھڑے ہیں، کوئی تیسرے قاری کے پیچھے کھڑے ہیں. تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ اچھا نہیں کہ آدمی الگ الگ پڑھا ہے، ایک قاری کے پیچھے پڑھا. تو سب سے بڑے قاری جو تھے وہ تھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. تمام صحابہ میں جو قرات میں سب سے بڑے امام تھے اور عالم تھے حضرت ابی بن کعب تھے. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ابی بن کعب تم امام بنو اور سارے تمہارے پیچھے پڑھے. تو حضرت ابی بن کعب نے پڑھایا اور سارے صحابہ جمع ہوئے اور 20 رکعت تراویح پڑھی گئی. ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر کا عمل. دوسری بات یہ ہے کہ سارے صحابہ اکٹھے ہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ اللہ کے بندے تم تو 8 رکعت کی مخالفت کر رہے ہو، حضور تو 8 پڑھتے تھے. سارے صحابہ کا خاموش رہنا جو ہے یہ اجماع صحابہ ہے، اور اجماع صحابہ کبھی باطل پہ ہو نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. علیکم فرمایا لازم پکڑو میری سنت، میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین مہدیین جو ہدایت یافتہ ہے. اور پھر صرف یہ نہیں پکڑ فرمایا کہ علیکم فرمایا تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. وعضوا علیہا بالنواجذ، جیسے آدمی داڑھ میں رکھ کے پکڑتا ہے داڑھ کے ساتھ بھی پکڑ لو. تو جب حضور کی سنت بھی سنت ہے، خلفاء راشدین کی سنت بھی سنت رسول ہے، تو اب حضرت عمر اور تمام صحابہ کا عمل جو ہے وہ کیسے مخالف ہو سکتا ہے حدیث رسول؟ دو بات. اسی طرح یاد رکھا کریں کہ تمام ائمہ فقہا برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. تمام ائمہ محدثین برحق ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. لیکن وسعت نظر دیکھیں. پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ رمضان کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا ہے. حضور نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. آپ نے فرمایا جو شخص رمضان میں روزہ رکھے یا رمضان میں رات کو قیام کرے لیکن ایمانا اللہ پر ایمان خالص ہو اور اللہ سے ثواب طلب کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو قوام رمضان یعنی رمضان کا قیام اور رمضان کا روزہ، یعنی منشأ شریعت پہ نظر ڈالے. روزہ آدھے دن کا ہوتا ہے یا سارے دن کا؟ ہمارا دماغ لڑائے. یہی وجہ تھی نا کہ فقہا کہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ کو جو اللہ نے فہم دیا ہے، عقل دیا ہے، الخلق عیال بالفقہ ابی حنیفہ رحمت اللہ علیہ، کہ اللہ کی ساری مخلوق جو ہے وہ ابو حنیفہ کے سامنے فقہ کے مسئلے میں تو بچے ہیں، جیسے چھوٹے سے بچے. اتنا اللہ نے ان کو دماغ دیا. ان کی وسعت نظر پہ توجہ کریں کہ روزہ بھی سارا دن اور قیام بھی ساری رات کرو. یہ وہ سامہ کے بعد کام ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا
آگے فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا، یعنی دن تیرا روزے میں گزرے اور رات تیری جو ہے وہ نماز میں گزرے. تو ایک حدیث یہ آ گئی. دوسری حدیث مبارک یہ آ گئی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر ہے، اور اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. اور یہ قرآن ہے، نص ہے، جس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ فلاں مولوی کہتا ہے امام نہیں، یہ تو اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ 1000 مہینے سے، یعنی کہ برابر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے. خیر من 1000 شہر. اور مراد ایسی ہے کہ تنزل الملائکۃ فیہا، اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، جبریل اترتے ہیں، اور صبح تک اس رات کی برکات و ثمرات قائم رہتی ہیں. تو حضور نے فرمایا اس رات کو تلاش کرو، تحرو. یا رسول اللہ کب تلاش؟ فرمایا تحرو لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری 10 دنوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اب اس کے بعد حضور نے ایک اور بھی فرما دیا، فرمایا آخری 10 دنوں میں بھی اور وتر راتوں میں. کیا مانا؟ یعنی 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں ممکن ہے کہ ان میں لیلۃ القدر ہو. تو اب لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے تو پھر اسی لیے اعتکاف ہے نا، کہ ساری رات دن حرم میں رہو اور ڈھونڈو. دن تمہارا روزے میں گزرے اور رات تمہاری جو ہے وہ عبادت میں گزرے. اب یہ منشا حدیث بھی سامنے رکھا. اور تیسرا منشا حدیث یہ سامنے رکھے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا بی بی عائشہ سے کہ کم کان یصلی، حضور کتنی رکعتیں پڑھتے تھے فی رمضان و غیرہ، رمضان میں اور رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں حضور کتنی رکعتیں پڑھتے. صحابہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ بی بی عائشہ سے پوچھ رہے ہیں. سیدہ عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کم کان یصلی رسول اللہ، حضور کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ تو بی بی نے فرمایا کان یصلی 7، حضور 8 رکعتیں پڑھتے تھے، رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ. اچھا اب سوال یہ ہے کہ تراویح تو مسجد میں پڑھی جاتی ہے، جب مسجد میں پڑھی جائے گی تو سارے صحابہ دیکھیں گے بی بی عائشہ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھو نا، بیوی سے وہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے جو گھر سے تعلق رکھتا ہو. ایک مسئلہ ہے کہ بھئی مہارت سے تعلق رکھتا ہے، درس سے تعلق رکھتا ہے، مسجد سے، اس کا کیا ضرورت ہے بیوی سے پوچھنے کی؟ تو معلوم ہوا کہ یہ تراویح کا مسئلہ نہیں تھا. کیوں؟ تراویح تو گھر نہیں پڑھی جاتی، تراویح تو مسجد میں پڑھی جاتی ہے. صحابہ یہ پوچھ رہے تھے، صحابہ کو سوال پیدا ہو گیا تھا کہ 20 رکعتیں رمضان میں ہو گئی تراویح کی، اس کے علاوہ حضور تہجد بھی پڑھتے ہیں یا بس یہی تہجد ہو گئی؟ اس لیے وہ بی بی عائشہ سے سوال کر رہے ہیں. تو بی بی نے فرمایا کہ حضور 8 رکعت پڑھتے تھے. یہ 8 رکعت تہجد مراد ہے، یہ 8 رکعت تراویح مراد نہیں ہے. بات کو سمجھیں کہ بی بی عائشہ سے پوچھنا، بی بی عائشہ تو گھر کی بات بتائے گی، اور گھر میں حضور تہجد پڑھتے تھے، تراویح گھر میں نہیں پڑھی جاتی، تراویح تو لازماً مسجد میں پڑھیں گے. ایک بات. اچھا اب دوسری بات آگے سمجھیں کہ بی بی عائشہ نے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ قیامت تک جھگڑا ہی نہ رہے. آپ نے فرمایا کان یصلی 4، آپ نے فرمایا میرے بیٹے حضور رات کو جب 8 رکعت پڑھتے تھے تو 4 رکعت کٹھی پڑھتے تھے. اب تراویح تو 4 رکعت ہوتی نہیں، تراویح تو 2 رکعت ہوتی ہے. تراویح تو کبھی 4 رکعت نہیں پڑھی جاتی، تراویح 2 رکعت پڑھی جاتی ہے. لیکن بی بی فرمایا کان یصلی 4، آپ 4 رکعت پڑھتے تھے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اور میرے بیٹے حضور کی نماز کا کیا پوچھتے ہو کہ حضور کی نماز میں جو جمال تھا اور حضور کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، میرے بیٹے کیا پوچھتے ہو؟ حضور کی نماز کا کون مقابلہ کرتے؟ تو اب واضح ہو گیا کہ حضور کی تہجد کی 8 رکعتیں تھیں. تراویح الگ چیز ہے اور تہجد الگ چیز ہے. اسی لیے حرمین شریفین میں
مسجد الحرام میں اور مسجد نبوی میں ہمیشہ سے یعنی من اول من زمان صحابہ الى هذا زمان 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور پھر عشر رمضان کے آخر میں تہجد رکعت پڑھی جاتی ہے، تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے، تراویح والی حدیثوں پہ بھی عمل ہو جائے، اور حضور پاک کی حدیث جو ہے تہجد والی اس پہ بھی عمل ہو جائے، اور ساری رات جاگنے والی حدیث پہ بھی عمل ہو جائے کہ زیادہ رات ہماری جاگنے میں گزر جائے، کہ 10 ساڑھے 10 بجے ہم تراویح سے فارغ ہوں گے، بندہ گھر جائے گا، چائے پیے گا، وضو کرے گا، تیار 12:30 بجے پھر تہجد شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں جھگڑے میں نہ پڑا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ائمہ کرام پہ رحمتیں فرمائے اور تمام اہل حق پہ رحمتیں فرمائے۔ جو 8 رکعت پڑھتے ہیں بھلا ان سے جھگڑا نہیں ہے، 8 پڑھے، ان کی مرضی ہے۔ اگر ان کو 8 لاکھ رکعت کا ثواب دینا ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہم نے تو 20 بڑھ کے 20 لاکھ کا ثواب دینا، تو جتنا گول ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تم 8 رکعت پڑھ کے چلے جاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا، اعتراض وہ کرتے ہیں جو الٹا 20 پڑھتے ہیں، یعنی چھٹی بھی اس کو نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اعتراض اس پہ کرتے ہیں جو رات جاگ رہے ہیں، اس پہ نہیں کرتے جو جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب دیکھیں کہ حضور کی نماز میں 7 صورتیں حضور نے پڑھی، صحابی کہتا میری تو ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ یہ تو ان کو اللہ ایک طاقت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں، مطلب کون پڑھ سکتا ہے؟ کون کس کی طاقت ہے کہ وہ اس طرح تہجد پڑھے جیسے حضور نے پڑھی؟ اس لیے صحابی فرماتے ہیں قریب تاکہ میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں۔ وقد روى ابو داؤد والترمذی بشمائل والنسائی من حدیث شعبہ عمرو بن مرۃ نبی حمزہ مولى الانصار عن رجل من بني أبس عن حذيفة رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، آپ رات میں پڑھتے وکان یقول اللہ اکبر ثلاثا ذی الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت، یعنی جب حضور اللہ اکبر کہتے تو کبھی حضور فرماتے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ وَأَصِيلًا، اور کبھی فرماتی اللہ اکبر ذی الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمت، ثم استفتح فقرأ البقرۃ، اس کے بعد حضور فاتحہ پڑھتے، پھر اس کے بعد سورۃ بقرہ شروع کرتے ہیں۔ ثم رکع فکان رکوعہ نحوا من قیامہ، رکوع بھی اتنی لمبا ہوتا تھا جتنی قیام لمبا تھا۔ وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ۔ یاد رکھو اگر نفلی عبادت ہے، تہجد ہے یا نفل ہے یا اشراق ہے، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ 30 دفعہ کہیں، آپ 7 دفعہ کہیں، 11 دفعہ کہیں، 21 دفعہ کہیں، 100 دفعہ کہیں۔ سبحان ربی العظیم۔ اسی طرح حضور پاک سے رکوع میں یہ بھی ثابت ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح سبحان ربی العظیم سبحانک یا عظیم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ اس طرح کئی کلمات مبارک ہیں حضور جو فرماتے ثم رفع رأسه من الرکوع، پھر آپ رکوع سے کھڑے ہوتے، وقال قیامه نحوا من رکوعه، اور اتنی دیر قیام ہوتا جتنی دیر رکوع ہوتا۔ وقال یقول فی قیامه، اور جب حضور قیام میں ہوتے سبحان سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ فرماتی ہیں دی ربی الحمد، ثم سجد فکان سجودہ نحوا من قیامہ، اور اسی طرح سجدہ لمبا ہوتا۔ وکان یقول فی سجودہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من سجوده،
اور حضور جب سجدے سے اٹھ کے بیٹھتے یعنی 2 رکعتوں 2 سجدوں کے درمیان میں اتنی دیر لگاتے جتنی سجدے میں لگائی تھی اور جتنی قیام میں لگائی تھی. اور اس کے بعد حضور فرماتے رب اغفر لی. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان حضور فرماتے تھے رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی وعافنی. اور بعض روایات میں آتا ہے رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی واسترنی وارزقنی واہدنی واعف عنی وعافنی. آپ یہ دعائیں فرماتے تھے. وصلی 4 رکعات آپ نے 4 رکعات پڑھی. وقرأ فیہن البقرۃ سورۃ بقرہ تلاوت فرمائی, آل عمران تلاوت فرمائی, نساء تلاوت فرمائی, مائدہ تلاوت فرمائی اور ابل انعام یا سورۃ انعام یعنی تقریباً 7 پارے نماز میں حضور پاک نے پڑھے. اور یاد رکھے کان یرتل ترتیلا. اور میرے مدنی پاک کی تلاوت بھی ایسے ہوتی تھی کہ ایک ایک کلمہ الگ الگ کر کے پڑھتے تھے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایک ایک جملہ, یہ نہیں کبھی جیسے پال پڑھتے ہیں ہمارے پڑھتے ہیں جیسے ایکسپریس ٹرین جا رہی ہو, نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ. یعلمون تعلمون غافلون اللہ اکبر السلام علیکم بس. اور کو کیا پڑھنا ہے؟ وہ تو حضور کا قرآن پڑھنا تھا نا. اب کہتے ہیں هذا لفظ ابي داود وقال النسائي ابو حمد عندنا حكم يزيد وهذا ليس يكون السيرة كذا قال ولا يكون ابن عمه حذيفة كما تقدم في رواية الإمام أحمد والله أعلم. وأما رواية سيرة ابن ظفر رضي الله تعالى عنه فإنها في صحيح مسلم ولكن ليس فيها ذكر الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. اب مفسر فرماتے ہیں کہ سیلۃ ابن ظفر کی جو روایت ہے حضرت حذیفہ سے, جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں نقل فرمایا ہے, اس میں صرف ان لفظوں کا ذکر نہیں ہے الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمة. وقال ابو داود حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاذ بن صالح بن كيسان عاصم بن حميد بن مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا بكى فصعد. حضور پاک نے تہجد میں جب سورۃ بقرہ شروع فرمائی, جب آیت رحمت آئی تو حضور اللہ سے رحمت مانگتے. ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. اور جب کسی آیت عذاب سے گزرتے تو آپ رک جاتے, اللہ سے پناہ مانگتے, پھر تلاوت شروع فرماتے. قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه. اور اس کے بعد آپ اتنا لمبا رکوع فرماتے جتنی دیر آپ نے قیام فرمایا تھا. سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمة. ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك. ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة ایک ایک سورت آپ پڑھتے. ورواه الترمذي في الشمائل والنسائي من حديث معاذ الصائم به آخر تفسیر سورہ للہ الحمد والمنہ. الحمد للہ سورۃ یاسین کی تفسیر اللہ نے نصیب فرمائی, اور زندگی باقی تو انشاءاللہ اس کے بعد سورۃ صافات شروع ہوگی. یہ تقریباً 30ویں جلد جو ہے مکمل ہو گئی, اور اس کے بعد الجزء الرابع 4تھی جلد شروع ہوگی. وَأَوَّلُهُ سورۃ الصافات, اور اس کی پہلی سورت جو ہے وہ سورۃ الصافات ہوگی انشاءاللہ. اللہ نصیب فرمائے. واللہ اعلم. بہرحال اگر ایک آدمی نے
بیوی کو بار بار طلاق دیتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہمارے لوگوں نے طلاق کو ایک مذاق اور کھیل بنا دیا۔ سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں جو سب سے مبغوض اور بری چیز اللہ کے نزدیک ہے وہ طلاق۔ یہ حلال تو ہے، کیوں بعد حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر طلاق نہ ہوتی تو پھر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا، لیکن یہ ایسا کلمہ نہیں ہے کہ جس کو آدمی کھیل بنا دے۔ یہ تو پہلا دور تھا کہ عورتوں میں بھی حیا تھی، مردوں میں بھی حیا تھی، اللہ کا بھی ڈر تھا، اللہ کا بھی خوف تھا، تو وہ تو بڑی احتیاط کرتے۔ اسی طرح جیسے ہارون الرشید کا ایک وزیر تھا، وہ رات کو محل کے اوپر بیٹھے تھے، چھت پہ چاندنی کا لطف اندوز ہو رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا بات آئی، کہنے لگا کہ دیکھو اگر تم اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہونا تو تمہیں 3 طلاق۔ معنی یہ تھا کہ تم اس سے زیادہ خوبصورت ہو، اس کے کہنے کا معنی یہ تھا کہ تم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ جب اس نے یہ جذبات کہے تو بیوی اٹھ کے الگ کھڑی ہو، اس نے کہا بس مجھے طلاق ہو گئی، میں چاند سے کہاں خوبصورت ہوں بھائی، چاند ساری دنیا کو منور کر رہا ہے، میں تو اپنے ایک کمرے کے اندر بھی روشنی نہیں کر سکتی، میں کیسے چاند سے زیادہ خوبصورت ہوئی؟ تو صاف بات ہے کہ میں چاند سے خوبصورت نہیں ہوں، اور تم نے کہہ دیا مجھے طلاق ہو گئی، اور جب طلاق ہو گئی ہے تو اب میرا تیرا کیا تعلق؟ تم علماء سے رجوع کرو۔ تو پہلے عورتوں میں بھی حیا تھا کہ خاوند نے جب کہہ دیا ہے طلاق تو الگ ہو جاتی ہے کہ بھئی اب میرا کیا تعلق ہے، میں اجنبی ہوں۔ اب وزیر صاحب کو بھی ہوش آیا کہ میں کیا کہہ بیٹھا، میری تو بیوی گئی۔ وزیر صاحب جناب علماء کے پاس بھاگے، اس کے پاس بھاگے، بادشاہ سے کہا، ہارون الرشید سے کہا کہ حضرت میں مصیبت میں آ گیا۔ بس میں اس کو محبت کے جوش میں قبل کلمہ نکل گیا۔ بادشاہ ہارون الرشید نے مختلف علماء کو بلایا کہ کیا حل ہے، انہوں نے کہا کہ طلاق ہو گئی، اب اس کی نیت ایک تھی تو رجوع کر لے، اگر اس نے طلاق مغلظہ دی ہے تو لازم بات ہے کہ وہ عورت دوسری شادی کرے۔ اس نے کہا کہ دی تو میں نے 3 طلاقیں۔ انہوں نے کہا جناب پھر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، اب آپ کو چھٹی ہے، تو جب عدت گزر جائے پھر عورت دوسری شادی کرے، پھر وہ بندہ اپنے منشے سے چھوڑے، یہ نہیں ہے کہ وہ کرائے کا آدمی ہو۔ تو آخر میں حضرت امام ابو یوسف سے رجوع کیا گیا، جو سب سے بڑے تلمیذ ہیں امام ابو حنیفہ کے۔ یہ ویسے تو ان کے سینکڑوں ہزاروں شاگرد تھے، لیکن یہ 2 شاگرد ہیں جن کو اللہ نے نام دیا ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد ابن حسن الشیبانی۔ ان کو کہا جاتا ہے صاحبین، جیسے کہا جاتا ہے شیخین، جیسے کہا جاتا ہے شیخان، جیسے کہا جاتا ہے قمرین، تو ان کو بھی کہا جاتا ہے صاحبین۔ تو ان کو بلایا امام صاحب بادشاہ نے، انہوں نے کہا حضرت وزیر کو یہ مشکل پیش آ گئی ہے، اب آپ اس کی بات سنیں۔ فرمایا مسلموں نے کہا کوئی طلاق شراک نہیں کی بیوی ہے، کوئی طلاق نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کی بادشاہ ہیں، آپ اتنے بڑے امام ہیں، عالم ہیں، اس کی بیوی چاند سے بہتر ہے؟ انہوں نے کہا بالکل چاند سے بہتر ہے۔ میں نے کہا وہ چاند سے بالکل اچھی ہے۔ بادشاہ نے کہا تھا تو آپ نے دیکھی ہے کیا؟ نہیں میں نے دیکھی تو نہیں ہے، کیونکہ اور دیکھے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، مولوی دیکھے تو زیادہ احترام ہوتا ہے، داڑھی منڈے دیکھے نا ان کے لیے سب جائز ہے، لائسنس ہے ان کے پاس، داڑھی والا نہیں دیکھنا چاہیے۔ اصل وجہ سے بات بھی ٹھیک ہے، جب داڑھی نہ ہو تو بندہ مرد تو ہوا نا، عورت عورت کو دیکھتی رہے، داڑھی والا ہی مرد ہوتا ہے نا۔ تو بادشاہ نے کہا حضرت کیا بتا دے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے قرآن فرمایا قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
اللہ فرماتے ہیں تحقیق پکی بات ہے کہ میں نے انسان کو سب سے بہتر تقویم پہ پیدا کیا. اللہ نے چاند کو تو نہیں فرمایا احسن، اللہ نے انسان کو احسن فرمایا. اس کی بیوی انسان ہے، چاند سے بہتر ہے، کوئی طلاق نہیں ہوئی. تو بہرحال یعنی مسائل حل ہوتے تھے. اسی طرح اور ایک بیوقوف تھا، کئی ہوتے ہیں نا ہمارے بھائی، اس میں وقوف کو جو جوش آیا اور وہ قسم کھا لی کہ جناب بیوی سے کہے گا اگر آج رات میں جنت میں نہ سوؤں نہ سچ میں 3 طلاق، اور بدبخت جنت میں تو نہ پہنچے، بیوی کا کیا قصور ہے؟ کہہ بیٹھا اب گھنٹے کے بعد ہوش آئے کہ بیوی تو گئی، اور میں کہا جنت میں کیسے جاؤں گا؟ جنت میں جانا کوئی ٹکٹ لگتی ہے کہ جا خرید لوں؟ اب جناب بھاگ آئے تو مولوی صاحب کے پاس آیا، غریب بے وقوفی کر بیٹھے ہیں، کیونکہ جب مشکل آئے نا پھر سب مولوی کے پاس آتے ہیں. ان کا کوئی مر جائے پھر بھی مولوی، بچہ پیدا ہو پھر بھی مولوی، جنازہ پڑھانا ہو پھر بھی مولوی، عیدین پڑھانی ہو پھر بھی مولوی، مسئلہ پوچھنا ہو پھر بھی، ویسے مولوی برا نہیں ہوتا، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. اب جناب ایک مولوی کے پاس آیا کہ جی میں نے قسم کھا لی ہے کہ آج رات اگر میں جنت میں نہ سوؤں تو میری بیوی پہ 3 طلاق. انہوں نے کہا مسئلہ تو کوئی نہیں، ایک رستہ ہے تمہارا بیوی سے بچانے کا. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ سیدھا مدینہ جاؤ اور ریاض الجنہ جو ہے حضور نے فرمایا جنت کا ٹکڑا ہے، وہاں جا کے سو جاؤ، بس تم جنت میں سو گئے، تمہاری بیوی بچ گئی. کہ جب حضور نے فرمایا کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ٹکڑا ہے، تو وہاں جا کے 1 منٹ کے لیے لیٹ جاؤ، جنت میں سو گئے، تمہاری بیوی بھی طلاق نہیں ہوئی. اس نے کہا مولوی صاحب مسئلہ تو آپ نے ٹھیک بتایا، لیکن تریا کا بیرا کا بولتا شتمار کو سیدھا راہ بولتا شبر، جب تک تریا کی راہ سے آئے گا 7 کا ڈسا ہوا تو مر جائے گا. میں مدینے جاؤں کیسے ہے؟ کوئی ہوائی جہاز ہے میرے پاس چارٹر کے، ابھی اڑا کے رات کو پہنچ جاؤں؟ انہوں نے کہا بس اور کوئی حل. بغداد میں تھا، کسی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے پاس جاؤ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ گیا، کہنے لگا حضرت میں نے ایسے قسم کھائی ہے کہ آج رات میں اگر جنت میں نہ سویا تو میری بیوی پہ 3 طلاق. انہوں نے فرمایا چاہیے بتاؤ حل میں نبوا کا حی، تمہارے والدین میں کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا والدتی حیۃ. آپ فرمایا امام صاحب میری ماں زندہ ہے. فرمایا اس کے قدموں میں جا کے سو جاؤ، کوئی طلاق نہیں. فرمایا جاؤ جنت تحت اقدام الامہات، نبی نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے، جا کے سو جائے، جنت میں سو گئے، بس ختم ہو گئی بات. تو پہلے زمانے میں لوگوں کو ڈر بھی ہوتا تھا، آج تو ڈر نہیں، ہر بات سے طلاق، نمک زیادہ پڑ گیا طلاق، مرچ زیادہ پڑ گئی طلاق، کپڑے صحیح استری نہیں ہوئے طلاق، کریز صحیح نہیں بنی تو طلاق، ٹاول نیا نہیں لٹکایا تھا تو طلاق، جرابیں اس نے میچنگ نہیں رکھی تھی تو طلاق. یہ تو تماشا ہے کیا ہے؟ ایسے آدمیوں کو تو شریعت میں اسلام کا قانون ہے، تو ان کو تو تعزیر ہوگا، کہتا سزا ہو ایسے لوگوں کو جو طلاق ہوتے ہیں طلاق دینے والے. ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مثلا میاں اور بیوی اور کوئی نہیں اور بچے ہیں اس کے، اب شوہر کہتا ہے میں نے طلاق نہیں دی، تو پھر اعتماد تو شوہر کے قول کو ہے نا، کیونکہ طلاق دینے والا جو ہے، طلاق دینے والا خاوند ہے. ہاں اگر اس کے لڑکے بالغ ہیں، عاقل ہیں، باشعور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابا نے ہماری اماں کو طلاق دی ہے، پھر طلاق ہو جائے. اگر کوئی نہ ہو تو پھر قول مرد کو لیا جائے گا. لیکن بعض ائمہ فرماتے احتیاط اسی میں ہے کہ عورت کے قول کا بھی اعتبار کیا جائے. کیوں؟ اور اپنی اولاد والی ہے، بیٹوں والی ہے، اپنے شوہر کو کیوں حرام کرے گا؟ تو بہرحال ان چیزوں سے بچیں اور اپنے علاقے کے کسی قریبی مفتی سے فتویٰ لے لیں. یہ تو یہ طلاق دیتا ہے، غصے میں طلاق نہیں جناب، غصے میں ہی طلاق ہوتی ہے. محبت میں بھی کبھی کسی نے طلاق دی ہے؟ کہتے ہیں بھی ایک آدمی نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دی، تو کبھی محبت میں بھی کسی نے کہا ہے کہ جناب آج میرا دل آپ پر بالکل ٹوٹ کے پیار کرنے کو چاہتا ہے اور ہدیہ ہے طلاق قبول فرمائیے؟ کبھی کسی نے ایسا کہا ہے؟ اور بدبخت جب بھی کوئی طلاق دے گا غصے میں دے گا، ناراضگی میں دے گا، محبت میں کون دیتا ہے؟ بالکل طلاق ہوتی ہے.
3 چیزیں ہیں فرمایا ثلاثن جدہن جد وحضرہن جد النکاح والطلاق والعتاق. حضور نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے. اگر ایک آدمی مذاق میں کہہ دے بیوی کو میں نے طلاق دی، طلاق ہو گئی. جیسے ڈرامے میں میاں بیوی ہوتے ہیں، وہ وہاں ڈرامے کے طور پہ طلاق واقع ہو گئی. حضرہن جد وجدہن جد. اگر دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروا دوڑ لیا ہے، اب سر مڑانا ہے تو ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں، اپنے سر پہ خود بھی اس طرح پھیر سکتا ہے. ہماری جتنے سے 11:30 بجے کراچی کے لیے روانگی ہے، ظہر کی نماز جہاز میں آئے گی، جہاز میں پڑھ لے. جتنے ایئرپورٹ پہ وضو کر کے جہاز میں بیٹھ جائے اور جب نماز کا وقت تو پڑھ، کوئی مشکل نہیں. ساری دنیا جہاز میں نماز پڑھتی ہے، جہاز میں نماز پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ پڑھنے والا ہو تو پڑھنے کی جگہ بھی مل جاتی ہے. بس شرط یہ ہے کہ تمہاری نیت ہو کہ میں نے نماز پڑھنا. تو اللہ پاک سارے انتظام کر دیتے. میں ایک دفعہ پیرس میں تھا اور رات کو 3:30 بجے رات کو تھکا ہوا میں اپنے ہوٹل میں پہنچا جہاں ٹھہرا ہوا تھا. تو اتفاق ہے کہ میں نے دوستوں سے بھی نہ پوچھا کہ کعبہ شریف کی طرح ہے اور نماز فجر کی کب ہوگی، بھول گئی بات. میں باہر اپنے ہوٹل میں آ گیا اور جب میں استقبالیہ پہ آیا، کاؤنٹر پہ آیا، تو وہاں جو لڑکی بیٹھی تھی پتہ نہیں اس نے کون سا لباس پہنا ہوا تھا، اللہ معاف کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پتہ نہیں پہنا ہوا بھی تھا یا نہیں پہنا ہوا تھا، اللہ بہتر دیا. بہرحال میں نے اسے چابی مانگی اور اس وقت تو میں نے بات کرنا مناسب ہی سمجھا. اپنے کمرے کی چابی لی اور میں کمرے میں چلا گیا. وہاں سے پھر میں نے اس کو ٹیلی فون کیا اپنے کمرے سے. میں نے کہا کہ مہربانی کریں کیونکہ میں مسافر ہوں اور مجھے پتہ نہیں ہے، اگر آپ میری ہیلپ کر سکیں تو مجھے یہ معلوم کر کے بتائیں کہ کعبۃ اللہ کا اینگل جو ہے مکہ کا، وہ کعبہ تو سمجھتے نہیں ہے، تو وہ کیا ہے، اور میرا پرائر ٹائم جو ہے وہ کیا ہوگا صبح کی نماز کا. اور نے کہا اوکے ٹھیک ہے، آپ بالکل آپ اطمینان کریں، میں ابھی آپ کو کال کروں. اسے 5 منٹ کے بعد مجھے کال کی. اس نے کہا کہ میں نے اسلامک سینٹر سے رابطہ کیا ہے، آپ کا کعبۃ اللہ کا جو سمت ہے، جو ہمارے کمرے کا دروازہ ہے نا، بالکل دروازے کے ساتھ اس کے رخ کر کے کھڑے ہو جائے، این آپ کا کعبہ ہے. اور پریئر ٹائم جو ہے آپ کا 4:30 بجے ہے، اور اس وقت میں آپ کو کال کر دوں گی تاکہ آپ کو جگا دوں، تاکہ آپ کی نماز ضائع نہ ہو جائے. تو میں نے کہا بڑی مہربانی. اب دیکھیں وہ فیشنیبل عورت ہے، اور پتہ نہیں کافر ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کیا بلا ہے، اللہ عالم، لیکن اس کا اتنا احساس ہے. ٹھیک ٹائم میں مجھے اس نے کال کی کہ ہیلو پلیز یور پریئر ٹائم، آپ کا ٹائم نماز کا ہو گیا، آپ نماز پڑھیں اور میں آپ کے لیے مصلی بھیج رہی ہوں. دیکھو وہ پتہ نہیں کافر تھی، یہودی تھی، عیسائی تھی، نصرانی تھی، کیا بلا تھی، لیکن میں نے نماز کی جب نیت کر لی، اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ میرا احترام کرے. اس نے مصلی بھیجا اور مصلی کے فوراً بعد مجھے چائے بھیجی اور اس کے فوراً بعد مجھے کہا کہ میرے لیے آپ دعا کریں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بڑی مہربانی. تو آپ نماز پڑھیں تو جہاز میں بھی ہو جاتی ہے، اور اگر نہ پڑھ سکیں تو اتر کے قضا پڑھ لینا بس. آپ زمزم کسی کافر کو دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں. آپ زمزم کھودا بھی کافروں نے تھا، اللہ کے بندے. ابو جہل کون سا پانی پیتا تھا؟ نہیں، ابو جہل، ابی لہب، اتبا، شیبہ، شیبہ، ربیعہ، مکے کے سارے کافر جو ہیں کون سا پانی پیتے تھے؟ زمزم تو پیتے تھے. یہ زمزم تو تھا جس کے لیے عبد المطلب نے منت مانی تھی. ایک دفعہ زمزم گم ہو گیا. گم ہونے کا معنی یہ ہے کہ پہاڑ سے پانی گرتا تھا، بارشوں کا زبردست سیل آتی تھی، تو وہ چشمے کو کہیں راستے سے ہٹا دیا اس نے، اب زمزم نہ ملے. تو عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ یا اللہ اگر زمزم کا کنواں مجھے صحیح مل جائے میں اپنا بیٹا ذبح کروں گا تیرے نام. کافر کو زمزم دینا کوئی منع نہیں ہے، بالکل دے، اور اس نیت سے دیں کہ یا اللہ تیرے نبی کی سچی حدیث ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم جس غرض کے لیے پیو ہوتا ہے، یا اللہ اس کو مسلمان کر دے. تصدیق ہے فاطمہ سبحان اللہ کا دائیں ہاتھ پہ پڑھو تو افضل.
بائیں ہاتھ میں نہ پڑھو تو بہتر ہے، ورنہ تو بائیں ہاتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، کھانے میں دونوں نہیں کرتے. کہتے ہیں جی کہ اب ہمارے مولوی ہیں ہمارے ملک میں وہ جنازے کی دعائیں ساری زور زور سے پڑھتے، ان کو اب حدیث سمجھ آئی ہے 1400 سال کے بعد. اس سے پہلے تو سمجھ نہیں آئی، ان کے باپ دادا بھی ایسا پڑھتے رہے، لیکن اب 1400 سال کے بعد ان کو سمجھ آئی ہے کہ زور سے پڑھتے رہے. بہرحال یہ ان کو مبارک ہو، ایسا پڑھنا افضل. حضور کی وفات کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ یہی 1428 سال. پورے مکے میں جہاں جہاں نماز پڑھو 1 کا لاکھ ملتا ہے. عصر کی نماز کے بعد نفل نہ پڑھو تو افضل ہے، مغرب کے بعد پڑھو. کعبۃ اللہ کے غلاف کو چومنا یا کپڑا لگانا بالکل حدیث میں ثابت نہیں ہے. اگر چومنا جائز ہوتا سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کو سر. اگر کوئی آدمی ہوٹل سے 2 چادریں باندھ کے نکاح پہ چلا جائے وہاں سے نیت کرے ٹھیک ہے. اگر آدمی کے ہاتھ میں جوتا ہے اور پھر حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے کوئی حرج نہیں. قرآن پاک کو قدموں میں نہ رکھا کریں. قرآن عظمت والی کتاب ہے، اس کو اونچی جگہ رکھیں اور ادب سے رکھیں. نماز کے بعد دعا مانگنا بالکل ثابت ہے، کوئی جھگڑا ہی نہیں. ہمیشہ حضور دعا مانگتے تھے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہم انت السلام. باقی ایک ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے، کبھی اٹھا لو کبھی نہ اٹھاؤ، کوئی جھگڑے کی بات نہیں، کیونکہ حضور نے بعض دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے ہیں بعض سے نہیں اٹھائے. آپ کا اصلی نام کیا ہے؟ کیا کرو گے؟ نہیں، میرا اصلی نام پوچھ کے کیا کرو گے؟ کوئی رشتے داری تو نہیں کرنی، بات ہی سننا ہے. جو ہے نقلی اصلی سنتے رہو بس. بہرحال میرا نام محمد مکی ہے. میں مکے میں پیدا ہوا تو والدین نے مکی رکھ لیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نام میں اب میں نے آگے نام بڑھایا ہے محمد مکی حجازی. کیوں؟ اب مکی بہت سارے بن گئے اور وہ جو گناہ کریں لوگ میرے گلے میں ڈال دیتے ہیں. اور یہ مولوی مکی صاحب آئے تھے، وہ بابا میں تو 6 سال سے پاکستان نہیں گیا. کون مولوی مکی آیا تھا؟ نہیں حضرت بلا مسجد میں ان کا خطاب تھا، اخبار میں اشتہار تھا. ہوگا بھائی میں تو 6 سال سے پاکستان ہی نہیں گیا. اصل وجہ کیا ہے کہ کئی مکی بن گئے، اس کو چندہ بھی ملتا ہے، لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہر کسی نے اپنے نام کے ساتھ مکی صاحب مکی صاحب مکی صاحب لگا. اس لیے آپ دیکھا کریں محمد مکی ہو اور آخر میں حجازی ہو تو پھر سمجھا کریں، ورنہ اس کا مطلب ہے کہ وہ نقلی مکی ہے. ہاں ہر بات میرے گلے میں تو نہ ڈالا کریں. ایک دفعہ میں خود سنتا جا رہا تھا، آدمی جا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے مولوی مکی نے یہ مسئلہ بتایا ہے، حالانکہ وہ مسئلہ غلط تھا. اب میں چپ کیا کروں گا؟ پھر میں نے خیال کیا بھی کیا رہے ہمیشہ غلطی میں رہیں گے. میں آگے گیا، السلام علیکم حاجی صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ مزاج چھے؟ کیا مسئلہ تھا؟ اس نے مسئلہ جی مولوی مکی نے بتایا. میں نے کہا مولوی مکی کو آپ جانتے ہیں؟ اور نہیں جانتے تو نہیں ہے، سنا تھا مسئلہ. اور کہا مولوی مکی تو میں ہوں، میں نے مسئلہ نہیں کہا آپ کو. کہتے ہیں جی پتہ نہیں، سنا ہے کہ مولوی مکی نے کہا. تو یہ مصیبت ہے، اللہ معاف کرے. لوگ اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن عذاب میرے لیے دیتے ہیں. یہ کھانے کے اوپر جو فاتحہ پڑھتے ہیں یہ بدعت ہے. اور یاد رکھو اچھا کھانا ہو تو مولوی پڑھتا ہے، ورنہ تجربہ کرو تو اس دفعہ میرا کہنا مانو. جب اپنے ملک میں جاؤ نا جی، کھانے سے 3 دن کی کھٹی لسی ہو اور باجرے کی روٹی ہو، وہ بھی 2-3 دن کی پرانی، مولوی کے آگے رکھو کہو ختم پڑھو. اگر مولوی ختم پڑے نہ تمہیں اجازت ہے جس طرح مرضی آئے مجھے گالیاں دینا. ہاں حلوہ شریف رکھو تو ختم پڑے. گلا تر ہوگا نا، ورنہ میری طرح خشک کھانسی ہوگی، کیونکہ ہم نے حلوہ تو ان کے لیے چھوڑا ہوا ہے، خود تو ہم کھاتے نہیں. وہ 7 اشخاص جو ہیں ان میں حدیث مبارک میں آتا ہے کہ عرش میں ہوں گے یوم لا ظل الا ظلہ. اس میں بادشاہ عادل بھی ہے اور گناہوں سے بہت بڑی تفصیل ہے. پوری حدیث میرے دماغ میں نہیں، اور حدیث دماغ میں نہ ہو تو کبھی نہیں کہنی چاہیے. جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے آپ عمرہ کریں، طواف کریں اور دعا کریں کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے کو دے. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم.
بہرحال اگر کوئی عورت گولیاں لے رہی تھی بلیڈنگ روکنے کے لیے، لیکن سائڈ افیکٹ ہو گیا، بلیڈنگ اب شروع ہو گئی ہے، تو بہرحال یاد رکھیں یہ بلیڈنگ حیض کی ہے یا انفیکشن کی ہے؟ اگر حیض کے ایام ہے پھر تو آپ اپنی عادت پوری کریں، 5 دن 6 دن 7 دن جو عادت ہو، اور اگر انفیکشن کی وجہ سے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو کوئی نہیں، تو بیماری ہے، آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، سب کچھ کریں۔ ناپاکی کی حالت میں کوئی حرم کے اندر عورت بیٹھی رہی، بس استغفار کرے، کوئی کفارہ نہیں، آئندہ احتیاط کرے۔ ہاں اگر مثلاً آپ نے عمرہ کیا اپنے والد کے لیے، والدہ کے، بالکل اللہ اس کو بھی پورے عمرے کا ثواب دیں گے، تمہیں بھی پورے عمرے کا ثواب دیں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو شرعاً غسل واجب ہے، اس نے غسل کر لیا، اب وضو بھی ہو گیا، اگر پہلے اس نے وضو کیا ہے تو وضو ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ وضو بغیر کپڑوں کے ہو جائے گا، غسل بغیر کپڑوں کے ہو گیا، یہ وضو چھوٹی چیز ہے، وہ نہیں ہوگی۔ اللہ نے عقل نہیں دیا تو بہت سا بھرا ہوا ہے دماغ میں، یعنی غسل تو ہو گیا جو بڑی ناپاکی کو دور کرنے والا ہے، وضو نہیں ہوا۔ عائشہ کے مکت کیا بتائیں، کیا مکت؟ اگر بیٹھے بیٹھے نیند آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ایک لگا کے نیند آئے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ اگر کوئی میت بڑی ہے، چھوٹے ہیں، لڑکے ہیں، لڑکے کٹھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، وہی دعا سب کے لیے ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اگر احرام کھول دیا، بال نہیں کٹوائے، بعد میں بال کٹوائے، اگر 2-3 گھنٹے میں کٹوا لیے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ احناف والے نماز مختصر پڑھتے ہیں، جو صحیح پڑھنا جانتے ہیں نفل لمبی کرو، اگر فرض نماز ہے وہ تو مختصر پڑھنی ہوگی۔ من اما منکم فلیخفف، جو امام بنے وہ نماز تخفیف سے پڑھائے، کیونکہ اس کے پیچھے بیمار بھی ہیں، بچے والے بھی ہیں، رونے تکلیف والے بھی ہیں۔ میری نوکری مجھے ریاض میں مل گئی ہے، مکے میں رہتا تھا، میرا دل نہیں چاہتا، نہیں آپ جائیں نوکری کریں اور ریاض سے آ کے عمرہ کیا کریں، ریاض کون سا دور ہے اللہ کے بندے۔ اگر سردیوں میں احرام باندھنا ہو شال کا باندھ لے، گرم شال باندھ لے۔ ہندو لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں؟ بالکل نہیں کر سکتے، الا وہ مسلمان ہو جائے، اور مسلمان بھی تمہاری شادی کے لیے نہ ہو۔ یہی جب سے تم نے کام شروع کیا ہے نا، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سینکڑوں مسلمان لڑکیوں نے ہندوؤں سے شادی کر دی، وہ عائشہ سے عائشہ بن گئی۔ ابھی ابھی شادی ہوئی ہے ایک مسلمان کی ہندو سے۔ اگر آدمی کا وضو کرتے ہوئے اپنے سطر پہ نظر پڑ جائے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت سنت الاحرام ہے، نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے۔ صفا مروہ کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ سفید پگڑی باندھنا جو ہے وہ افضل ہے۔ میرے پاک مدنی سرکار نے ساری زندگی سفید پگڑی باندھی ہے، صرف فتح مکہ والے دن آپ نے سیاہ پگڑی باندھی ہے۔ میرے صفا مروہ میں ایک چکر کم ہوا، ابھی پورا کر لو، کوئی بات نہیں۔ مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا چاہوں بالکل کر سکتے ہو، حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھو۔ اگر احرام کی چادریں کنارے پہ سلی ہوئی ہیں بالکل جائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا، طواف صفا کر لیا، حلق نہیں کرایا، کپڑے پہن لیے، ایک پورا دن گزر گیا، تب پڑ گئی، حلق بھی کرائے اور تب بھی دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استر عوراتنا آمن رواتنا خفف لواتنا
اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. اللهم رب الناس مذهب الباس اشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم لا تجعلنا من القانتين، لا تردنا عن بابك خائبين، لا تجعلنا من الآيسين برحمتك يا ارحم الراحمين. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ عالم اسلام کی عزت و قوت و غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما. یا اللہ کفر کی ہلاکت و ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ یہود اور صلیبیین نے تجاوز کر لیا ہے. یا اللہ تیرے مدنی پاک کی گستاخی کر رہے ہیں، کارٹون بنا رہے ہیں، قرآن پاک کی گستاخی کر رہے ہیں. یا اللہ ہم عاجز ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان پہ اپنی قدرت سے قہر نازل فرما. یا اللہ اپنے نبی کی شان کا بدلہ خود لے دے. تیرا وعدہ ہے قرآن میں کہ انا کفیناک مستہزئین، میرے مدنی تیرے ساتھ استہزاء کرنے والوں کو میں کافی ہوں اور میں خود بدلہ دوں گا. اللہم سلط علیہم قلبا من کلابک. یا اللہ ان پر بھی جیسے حضور کے گستاخ پہ آپ نے پہلے ایک جنگل کے جانور کو مسلط کیا تھا، ان پر بھی مسلط فرما دے. اپنی شان کن فیکون کا غلبہ دکھلا دے. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، یا اللہ شیشان میں ہیں، افغان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، اراکان میں ہیں، برما میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، فضا میں ہیں، ہوا میں ہیں. یا اللہ ان کی جان مال ابرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی بچیاں ہیں ان کے رشتے بہتر نصیب فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما. یا اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ تبلیغ پہ ہیں، تدریس پہ ہیں، تحریر پہ ہیں، تقریر پہ ہیں، یا اللہ ان سب کی قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ دینی مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، مساجد و مدارس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.